الحمد لله على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فبأمرنا الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اب آئیے گا ذرا ہم اس پر آ جائیے اپنے جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے. ہم پہلے جو چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں اس کو ذرا میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ بیسیکلی ہم آپ سمجھیے گا کہ یہ ہم نے اپنی گفتگو شروع کی تھی معرفہ اور نکرہ سے. معرفہ نکرہ کی ہم نے پہچان کی. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معرفہ کے ساتھ آپ اگر ایک نکرہ لگا دیں تو یہ جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مکمل جملہ بن جاتا ہے. یہ بات ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے. پھر اس کے بعد اسم اشارہ یا اسماء اشارہ ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اگر قریب ہے تو پھر ہاذا، دو کے لیے ہاذانی، جمع کے لیے ہؤلاء، یہ مذکر میں چل رہا ہے. مؤنث ہے تو ہذہ، ہاتانی اور ہؤلاء ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کسی قریب چیز کی بات کر رہے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم اب یہاں پر تھا ذالکہ، اور پھر دو کے لیے ذانک آتا ہے. یہ ہم نے ویسے چونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کو نہیں پڑھا تھا، لیکن قرآن حکیم میں ایک دو مقامات پہ ذانکہ بھی ہے. ذانکہ برہانان من ربکما. اچھا، تل کا واحد مؤنث کے لیے، پھر تانکہ یہ مؤنث مثنیٰ کے لیے، اور اولئک جب یہ ہو گیا تو یہ اسماء اشارہ بھی ہم نے پڑھے تھے. اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. پھر ہم آتے ہیں اب اس کے اوپر ضمائر کے اوپر. ہم نے پھر ضمیر کا کون سا، ان کے ساتھ بھی چونکہ اسماء اشارہ معرفہ ہیں، مثال کا اس کے ساتھ کوئی بھی آپ نکرہ لگاتے ہیں، کوئی بھی آپ اس کے ساتھ نکرہ لگاتے ہیں تو ذالک بیتن، ٹھیک ہے نا، وہ گھر ہے، تو یہ جملہ بن جاتا ہے. اولئک آپ اس کے ساتھ کوئی بھی نکرہ لگاتے ہیں، مسلمون، وہ لوگ مسلمان ہیں، تو جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے ضمائر کو پڑھا تھا. یہ تیسری چیز جو تھی ضمائر، بہت امپورٹنٹ تھی. اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ دیکھ لیجیے گا. ضمائر میں یعنی ہوا، ہما، ہم، اور اسی طریقے سے ہیا، ہما، ہن، یہ ضمائر ہم نے پڑھی تھی. پھر انتا، انتما،
کیا ہو گیا؟ اچھا، انتما، انتم، انت، انتما، انتم ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد پھر دیکھیے نیچے آ جاتا ہے انتی، پھر انتما، پھر انتن آ جاتا ہے. یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، جس کو ہم مخاطب بھی کہتے ہیں اور حاضر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، جس کو ہم غائب بھی کہتے ہیں. اور پھر ہم نے جو فرسٹ پرسن ہے اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا انا اور نحنو. اچھا، یہ ضمائر تو علیحدہ ہوگا. اب یہ بھی کیا ہے؟ سب معرفہ ہیں. اب آپ اس کے آگے کوئی بھی معرفہ نکرہ لگا دیں گے تو جملہ مکمل ہو جائے گا. انا مؤمن، میں مؤمن ہوں، ایمان والا ہوں. نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. نحن لہو عابدون، قرآن حکیم میں نحن لہو عابدون. ٹھیک ہے نا. یہ پھر ہم نے پڑھا تھا. اچھا، اس کے بعد اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ چوتھی یا پانچویں چیز تھی، جو بھی تھا. بہرحال جار مجرور کی بحث ہم نے پڑھی تھی. اب آگے چلنے سے پہلے اس سے متعلق ایک امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں. جار مجرور کیسے کہتے تھے؟ ہم نے کہا تھا کچھ حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ من ہے. من کا مطلب کیا ہے؟ من کا مطلب ہے سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے الہ ہے اور علا ہے، اور اسی طریقے سے فی ہے، لام زیر لی ہے، با زیر بی ہے. ٹھیک ہے نا. کاف ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ. ٹھیک ہے نا. یہ سارے حروف کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد میں آنے والے کو جر دیتے ہیں. اچھا، جر کون کون سی پوزیشن ہوتی ہے؟ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیے گا. جر میں کون سی پوزیشن ہوتی ہے آپ کی؟ ہم نے کہا تھا کہ 3 پوزیشنز ہوتی ہیں کسی بھی اسم کی. یا تو مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب مرفوع میں عام طور پر جیسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے، لفظ مسلمن کو ہی ہم لے لیتے ہیں. مسلمن بھی ہو سکتا ہے اور المسلم بھی ہو سکتا ہے، تنوین ہو یا ہو. یہ مرفوع کس سے ہے؟ ضمہ کے ساتھ. اور مجرور کیسے ہے؟ مسلمن. 2 زبر کی صورت میں ہم الف ایڈ کرتے ہیں. المسلمہ، یہاں پہ زبر کے ساتھ ہی کیا ہے؟ منصوب ہے. اور المسلمی، ٹھیک ہے نا، یہ کسرہ کے ساتھ ہے. ضمہ، زبر اور کسرہ کے ساتھ. اچھا، یہ باقی سب میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جمع اس میں آ جائیں، مسلمات میں، مسلماتن ہے، یہاں پہ تھوڑی سی چینج آتی ہے کہ یہ منصوب اور مجرور دونوں کسرہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جمع مؤنث. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اور جو اصل سب سے زیادہ کرٹیکل چیز ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ کے اندر یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، اور یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تثنیہ میں ہے تو اب یہ المسلیمانی، الف اور نون کو آپ نے ایڈ کیا، آخر میں کسرہ دیا، اور یہ المسلمینی بن جائے گا. یا سے پہلے زبر ہے
اور نون کے نیچے کسرہ، یہ بھی المسلمینی بن جائے گا. میں ساری باتیں صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں جہاں آپ کو کانسیپٹ لگے. خاص طور سے ہمارے دو ساتھی جنہوں نے پہلے کیا تھا، درمیان میں وقف آیا ہے، احسن بھائی اور فرحان بھائی، جہاں آپ لوگوں کو لگے نا کہ یار یہ چیز کلیئرٹی نہیں ہے تو مجھے روک دیجیے گا، پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی احسن بالکل. بھائی اور فرحان بھائی، آپ جی سے جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بتا دیجیے گا، آگے چلیے گا. جی بالکل. لیکن اب اس میں جو چیز امپورٹنٹ تھی نا، اس کے اندر جو چیز وہ تھی، استاد صاحب آپ جو لکھ رہے ہیں نا وہ ویزیبل نہیں ہو رہا، وہ پیجز ایڈ ہو رہے ہیں، یہ کوئی تھوڑا ڈفرنٹ سا لگ رہا تھا. وہ آپ ایک کام کریں، یہ جو ہے نا فالو پہ اوپر ایک چھوٹی سی آ رہی ہوگی بالکل ایکسٹریم رائٹ پہ، اوپر پہ نا 6 لکھا ہوگا، اس میں آپ استاد جی کے نام کو فالو کر لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا وہ کدھر ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا یار یہ وہ پرانا جو تھا نا اس کا پیج کا سسٹم، وہ صحیح تھا. اب یہ جو ہے نا، جی پتہ نہیں نیا انہوں نے کیا چیز نکالی ہے، زوم والوں نے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے یہ جو کر رہے ہیں. تو پرانے والے پہ نہیں جا سکتے کسی طریقے سے؟ لیکن کیا اس میں نام ہے جو احسن بھائی؟ پیجز ایڈ ہو رہے ہیں نا، تو آپ پہلے مٹا مٹا کر رہے تھے تو یہ بھی اچھا ہے، ہم اوپر دیکھتے جا رہے ہیں. اچھا کیا دیکھتے جا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا پیجز ایڈ ہو رہے ہیں نا، تو جو ابھی آپ نے آج جیسے لکھا ہے نا، تو اوپر جا کے میں دیکھ رہا ہوں نا، تو وہ بورڈ بھی باقی ہے. یعنی آپ پیجز ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو جو آپ نے ریویژن کرایا نا وہ، یعنی اب 8ویں پیج پر ہیں آپ اس ٹائم. ہوں تو آپ ویسے آپ جو کراتے ہیں نارملی، وہ پھر آپ مٹا دیتے ہیں نا اس کو. اس میں یہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں پریویو ایسا آ رہا ہے، پیجز ایڈ ہو رہے ہیں اس میں. اچھا یہ اب یہ چھوٹا ہو کے بڑا کیسے ہوگا پتہ نہیں ہے. ہاں یہ سمجھ نہیں آ رہا. اب پتہ نہیں چھوٹا ہو گیا بڑا، پتہ نہیں کیسے ہوگا. یہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے اس کے ساتھ نا مجھے. تو اب وہ کہاں چلا گیا پتہ نہیں. اچھا خیر چلے، اب اسی پہ لکھتا ہوں دوبارہ سے. میں پتہ نہیں یہ کیا، اس کو سیکھنا پڑے گا، پتہ نہیں کہ جو انہوں نے نئی ترتیب نکالی ہے. تو میں کہتا المسلمانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اب نظر آ رہے ہیں آپ سب کو؟ جی 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 نہیں نظر آ باقی رہا جی جی اب نظر آ رہا ہے استاد صاحب. جی المسلمینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ المسلمینی تھا یہ دونوں. اب اس کے اندر اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت یہاں پہ تسنیہ میں ہم کہتے ہیں الف ہے، کیونکہ تینوں حالتوں کے اندر، جو تینوں حالتیں ہیں، ان تینوں حالتوں کے اندر کیا ہوگا؟ تینوں حالتوں کے اندر. اچھا اب اس میں کلر چینج کرنے کے بھی پتہ نہیں آپشن کہاں پر ہے اس کی، کیونکہ پہلے ہم کلر چینج کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا. اب یہ پہ المسلم یعنی معنی ہے، مسلمینی ہے. اب یہاں پہ تینوں صورتوں میں کسرہ ہے. ہاں اب اس کا فیصلہ ہوگا اس کی نون سے پہلے والے حالت کو دیکھیں گے. یا سے پہلے اگر زبر ہے اور تو یہ اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت ہے. یہاں پر بھی یا سے پہلے زبر ہے. آئینی کی آواز آتی ہے، جو آنی کی آواز ہے وہ تو مرفوع کی ہے. آئینی کی آواز جو ہے یہ اس کے منصوب اور مجرور کے. عینینی، نضاختین، ٹھیک ہے، یا نضاختان ہے وہ تو. علم نجعل له عینین واللسان وشفتین وہدیناہ النجدین. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو وہ عینی کی آواز اس کے اندر آپ کو آ رہی ہوتی ہے. تو المسلمون پھر ہم نے پڑھا تھا یہ جمع مذکر ہے، یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوگا، یہ واو کے ساتھ ہے، یہ الف کے ساتھ ہے اور یہ واو کے ساتھ. اس کے آخر میں زبر آئے گا تینوں میں. المسلمین، المسلمین، ٹھیک ہے نا؟ یہ یا کے ساتھ اور یا کے ساتھ یہ. اچھا اب یہ
بھی تقریباً ہمارا ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا میں پیج ایڈ کر رہا ہوں تو اب آپ کو پھر کلک کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. یہ اب آ رہا ہے نظر آپ لوگوں کو. جی اچھا 3 حضرات فالو کر رہے ہیں, باقی فالو نہیں کر رہے اس کو جو میں لکھ رہا ہوں. جی باقی حضرات کو فالو نہیں کر رہے, وہ یہ فالو کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں آج نا یہ زوم نے بڑا تنگ کیا ہے اس کو. اچھا خیر اس کو ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر حروف جارہ ہیں یہ بھی انکمپلیٹ سینٹینس لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پہ اب علی المکتب میں کہتا ہوں تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. علی المکتبی جب ہم کہیں گے تو یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. ڈیسک پر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ڈیسک پر. تو obviously یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. اب ہم علی المکتبی مثال کے طور پہ کوئی چیز ایڈ کر دیتے ہیں. علی المکتبی مثال کے طور پر کہتے ہیں کتاب. اب جملہ مکمل ہو گیا. یہ مثال کے طور پہ علی الارض زمین پر کیا ہے؟ شجر درخت ہے. اب جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یا مثال کے طور پہ الحمد للہ تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. جملہ مکمل ہو گیا. تو یہ ہم نے جار مجرور کا بھی کانسیپٹ ہم نے پڑھا. تو آگے چلتے ہیں. اچھا آگے چلیے گا. دوسری بات یہاں پر ہم مضاف الیہ خاص طور پہ پڑھا تھا. بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا ہمارا مضاف الیہ کا, جو بہت تھا کہ ہم جیسے لفظ کتابن ہے, ٹھیک ہے, نکرہ ہے تو کتابن ہے, معرفہ ہے تو الکتابو ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اللہ کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں, لفظ اللہ کی طرف. اب جب دونوں کو ہم جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. جو پہلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف, جس کی نسبت کی جا رہی ہو, اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو دوسرا لفظ ہوتا ہے مضاف الیہ. مضاف پہلے آتا ہے, مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. پہلے والے لفظ کو اب یہ ہے, اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اس پر نہ تنوین ہوگی اور نہ ہی اس پہ الف لام ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی اس کے اوپر. مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ مجرور ہوگا. جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا مجرور ہوگا. تو یہ چیز بھی ہم آپس میں ڈسکس کرتے آ رہے تھے. مضاف الیہ بھی انکمپلیٹ سینٹینس بنتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مضاف الیہ بھی کیا ہے؟ انکمپلیٹ سینٹینس بنتا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ کچھ لگائیں یا پہلے لگائیں ھذا کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب ہے, اب جملہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہم اس کو آپس میں پڑھ چکے تھے. البتہ ضمائر کے اندر ایک چیز رہ گئی ہماری. ضمائر کے اندر ایک چیز رہ گئی تھی, وہ میں نے بتایا تھا. جیسے ہوا ہے یہ آتا ہے ہی کے معنی میں, اس آدمی کا کے لیے ہو آتا ہے. جیسے کتاب بہو, اور ہی آتا ہے مؤنث کے لیے شی کے معنی میں, اور اس عورت کے لیے کتابوہا. یہ ضمائر ہم نے پڑھے تھے. یہ بھی واحد چل رہا ہے. انت آتا ہے مذکر کے لیے یو تم, اور کاف زبر کا آئے گا تمہارا کتابو کا. اگر مذکر ہے تو کتابو کا ہے. یہ چیزیں بھی ہم پڑھ رہے تھے. اچھا جی, اس کو اب میں اچھا اب یہاں پر پھر ہم انتی اگر ہے تو یہ واحد مؤنث ہے, تم عورت,
یو کے لیے آئے گا، اور اگر کاف زیر کی ہے تو تمہاری کے لیے آ جائے گا کتابوں کی، ٹھیک ہے نا، انتی اور کتابوں کی. اور اگر یا ہے تو پھر یہ نہیں، اس کو ہم کہیں گے انا ہے تو یہ میرے لیے ہے، اور یا ہے تو کتابی بن جائے گا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اگر ہم اچھا ابھی میکسیمم نمبر آف پیجز پہ آپ آنے کا، تب آپ کیا کریں گے اس کو؟ جی، میکسیمم نمبر آف پیجز پہ آنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو واپس ڈیلیٹ سے سے شروع کہاں سے شروع کریں گے؟ اب یہ اور بڑا فرسٹ عجیب و غریب ہے، ڈیلیٹ نہیں آ رہے آپشن کے پیجز کو، آپ ڈیلیٹ کیسے کریں گے؟ اور فرسٹ پہ آ کے مٹانا شروع کر دیں تو وہ پچھلے پیجز کیسے آتے ہیں اس میں؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. ہمارے رائٹ سے پاس تو پیجز اچھا، بنا دیں. ایک جی سائڈ کام سے یہ ہم کریں، شیئر میں جا کے اگر آپ وائٹ بورڈ کریں گے تو وہ پرانا سٹائل آ جائے گا. ایک دو وہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، شیئر میں وائٹ بورڈ. شیئر میں جائیں تو وائٹ وائٹ بورڈ بورڈ کون سا پرانا؟ جو نہیں، پہلے وائٹ سٹائل میں بورڈ آتا پرانا کہاں پہ آ نہیں ہے. رہا جی وائٹ نیچے بورڈ میں؟ نیچے نا شیئر ایک میں گیا بات ہوں. کر رہی ہے شیئر. جی جی شیئر میں ایک آپشن ہوگی وائٹ بورڈ. نہیں، شیئر میں گیا ہوں لیکن وائٹ بورڈ کی آپشن آ نہیں رہی. یہ وائٹ بورڈ ویسی ہے، شیئر کے برابر میں وائٹ بورڈ ہے لکھا ہوا. ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کو کلک کریں پلیز. نہیں، شیئر کے ساتھ کہاں لکھا ہوا ہے وائٹ بورڈ؟ میرے پاس تو نہیں آ رہا شیئر کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے، وائٹ بورڈ تو نہیں لکھا ہوا. جی کیپشن کے ساتھ وائٹ بورڈز. میرے پاس نہیں آ رہی آپشن، آپ لوگ دبا کے دیکھیں. جی میرے پاس آپشن نہیں آ رہی ہے. آپ کے جی پاس آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ ایک بار اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیجیے سر میں نے استاد. میں نے آ رہی ہے، میں نے اس کو کیا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آلریڈی اوپن ہے، تو آپ نہیں اوپن کر سکتے. یا تو آپ اس کو نئے پیج کی بجائے نیچے کریں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھ لیں، جگہ وہاں سے بن جاتی ہے. نہیں، یہ پیجز کو تو کرنا چاہیے نا اس کو. یہ اپڈیٹ ہوا ہے، یہ تو کوئی نئی چیز ہی جس میں سے. جی یہ پتہ نہیں اس کو انہوں نے کیا کیا. اچھا استاد صاحب، اچھا جی، وائٹ بورڈ پہ تو آپ جائیں گے تو اس پہ شاید نیو وائٹ بورڈ ایگزسٹنگ وائٹ بورڈ آ رہا ہے. وائٹ بورڈ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میرے پاس وائٹ بورڈ لکھا ہوا نہیں آ رہا نا اصل میں. یہ جو آ، 3 ڈاٹس ہے نا، اس میں جائیں گے مور میں، اور یہ بیک گراؤنڈ افیکٹس کے ساتھ وائٹ بورڈ ایک ہے. 3 ڈاٹس کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں؟ یہ بالکل نیچے جو لائن ہے نا جہاں پہ میوٹ ہے اسٹارٹ ویڈیو، اسی میں آگے اس کو اسکرول کریں گے تو میرے پاس وائٹ بورڈ پہ لکھا آ رہا ہے اور مور آ رہا ہے، 3 ڈاٹس میں آ رہے ہیں ساتھ ہی. میں یہ اچھا، تو اب اس میں کیا کروں میں؟ مور میں جا کے ہوں، اس میں آپ کے پاس آ رہی ہے آپشن وائٹ بورڈ. نہیں، مور میں جا کے وائٹ بورڈ آپشن تو نہیں آ رہی اس کے اندر. یعنی وائٹ بورڈس تو آپشن آ رہی ہے نیچے، لیکن مور کے اندر نہیں ہے. ہاں وائٹ بورڈ پہ ویسے کلک کریں آپ. کر دیا. اب کیا آ رہا ہے یہاں جب آپ کر رہے ہیں اس کو؟ اب آپ کے سامنے کیا ہے؟ ہوں یہ ہمارے سامنے تو بس آپ کی وہ آ رہی ہے.
جی اب وہی آ گیا نا دوبارہ، اب جی پھر وہی سلسلہ اس کا آ گیا، لیکن وہی چیز ہے جو آ رہا ہے وہ اسی صورت میں آ رہا ہے جس سے میں عرض کر رہا تھا نا اس کو. یہ آج پتہ نہیں کیوں اس کا بہت تنگ کر رہی ہے آج. پیج 1 آ گیا اب یہ تو. پیج 1 تو آ گیا، لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پرانا جو طریقہ کار تھا نا وہ زیادہ بہتر تھا اور صحیح لکھا جاتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے وہ چیز ہوتی ہے. خیر چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اچھا مضاف ایک علیہ کا چیز میں نے بتائیں، بتا یہ دیا آپ اوپر کو. نا ایک اوپر ایک جی آپشن آ رہی ہے ویو. ویو میں آ رہا ہے گریڈ، اور اس طرح نا اگر وہ گریڈ کو آپ بند کر دیں، نان گریڈ کر دیں، پھر خیر اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ لیفٹ کہاں پہ آ رہا ہے؟ لیفٹ سائڈ سوری. پہ لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ نا 3 بارز ہیں، ان کو آپ تو اس میں ایک پہ آپشن آتی ہے ویو کی، بالکل لیفٹ ٹاپ پہ. اس میں اگر ویو میں دیکھیں گریڈ، ویو اور ایکسپورٹ، گریڈ میں جا کے اس کو نن کر دیں یا نن کر دیں، کیونکہ یہ ہوا تھا ڈاٹ گریڈ میرا، میں نے اب اس کو کیا ہے. ہاں تو میرا وہ اب بہتر ہوگا، لیکن ڈاٹس نہیں، وہ ڈاٹ ختم ہو گئے بس. یہ کیا ہوا؟ چلیں اس کو بعد میں کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. آپ لوگ جو آئی ٹی والے ہیں تو تھوڑی سی اس پہ تھوڑا سا ورکنگ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا. اب خواہ کے ٹائم ضائع ہوگا پھر اس میں. اچھا اس میں ہم وہ کر رہے تھے کہ پھر اب جمع کی جو ضمیر آتی ہے وہ ہم ہے، واحد میں ہم ہما آتی ہے، اور یہ دونوں پھر اٹیچ میں بھی اسی طریقے سے آتے ہیں. کتاب ہما ان دونوں کی کتاب، کتاب ہم ان لوگوں کی کتاب. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اسی طریقے سے ہم ہن آتا ہے خواتین کے لیے، اور ہما 2 خواتین کے لیے. کتاب ہما اسی طریقے سے 2 خواتین کے لیے ہوگا. کتاب ہما جو ہے وہ 2 خواتین کے لیے ہوگا. اچھا یہ مٹانے والی آپشن بھی اس کے پاس جو ہے نا وہ پرانی والی آپشن زیادہ بہتر تھی. کتاب ہما اور کتاب ہن. اچھا اگر اسی طریقے سے جمع کے لیے ہو تو انتم ہے، تم مردوں کے لیے، اور انتما ہے تم 2 مردوں کے لیے. البتہ تثنیہ کے لیے کما آتا ہے، کتابو کما. اگر ملانے کے لیے ہو تمہارے کے لیے کتابو کما آ جاتا ہے، اور کتابکم تم لوگوں کی کتاب، یہاں پہ کم آئے گا. اور انتن ہے جمع کے لیے، اور انتما اسی طریقے سے دونوں کے لیے آتے ہیں. تو یہ کما تثنیہ کے اندر مؤنث پہ بھی کما ہی آتا ہے، البتہ یہاں پہ کتاب کن آتا ہے. کتاب کن، اس کو پھر ٹھیک کرنا پڑے گا. کتاب کن آتا ہے. یہ ضمیر کا نرس کر رہا تھا، یہ چیزیں رہ گئیں تو اس کو دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ. اور پھر ہم اگر اپنے لیے ہو تو جمع کے لیے نون الف نہ آتا ہے، کتابنا. یہ چیزیں ہم ساری پیچھے پہلے پڑھ چکے تھے، پھر ہم آئے تھے اس کے اوپر. وہ ذرا امپورٹنٹ ہے، ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیے گا. اور وہ ہے جو ہم افعال کی پیٹرن ہم نے پڑھا تھا، وہ ذرا خاص طور پر جو ہمارے ساتھی بھی آ رہے ہیں ان کے لیے میں کروں. یہ میں گروپ میں شیئر بھی کر دوں گا، پہلے بھی شیئر کیا تھا. اس پیٹرن کو ہم ذرا دیکھیے گا، بہت ضروری پیٹرن تھا. افعال میں ماضی میں جو سمپل وربز ہم نے پڑھے تھے وہ یہ تھا جو پیٹرن ہے کہ ذہب وہ ایک آدمی گیا. جب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ 2 گئے تو آپ الف ایڈ کرنا، تو کیا بن جائے گا؟ ذہبا.
اب اسی پیٹرن پہ سارے الفاظ آئیں گے. درمیان میں البتہ زبر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، اور زیر بھی آ سکتا ہے، جیسے سمعہ ہے یا کرما ہے، تو اب یہ آ سکتا ہے، لیکن پہلے اور آخر میں زبر ہی رہے گا. تو ذہبا، پھر ذہبا وہ دو گئے، ذہبو وہ لوگ گئے، ذہبت وہ عورت گئی، ذہبتا وہ دو عورتیں گئیں، ذہبنا وہ عورتیں گئیں، ذہبتا تم ایک مرد گئے، ذہبتما تم دو مرد گئے، ذہبتم تم لوگ گئے، ذہبتی تم عورت گئیں، ذہبتما تم دو عورتیں گئیں، ذہبتن تم عورتیں گئیں، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے ماضی کا پڑھا تھا، میں نے یہ دیا بھی تھا کہ اس کو ایک دفعہ کر لیجیے گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس کو یاد کر لینا ضروری ہے. یاد کرنے کی آسان طریقہ یہی ہے کہ اس الفاظ کے ساتھ اس چارٹ کو بنائیں. جیسے آمنہ ہے، وہ ایک آدمی ایمان لایا. دو ایمان لائے کے لیے کیا ہوگا؟ آمنہ. وہ لوگ ایمان لائے، آمنو. وہ عورت ایمان لائے، آمنت. وہ دو عورتیں ایمان لائے، آمنتا. وہ عورتیں ایمان لائے، آمنا. آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنتو، آمنا. اسی طرح کفارہ سے کرے. کفارہ وہ ایک آدمی نے کفر کیا، کفرا ان دو نے کفر کیا، کفرو ان لوگوں نے کفر کیا، کفرت اس ایک عورت نے کفر کیا، کفرتا ان دو عورتوں نے کفر کیا، کفرنا ان عورتوں نے کفر کیا. یہ آپ پورا کریں. تو یہ بہت ضروری تھا، اس کے بغیر ہماری جو وہ ہے وہ نہیں چلے گی. اچھا، اب ایک اور چیز جو ہم پہلے جو خاص طور سے ہمارے احسن بھائی ہیں آپ لوگوں نے کور نہیں کی تھی، لیکن اس دفعہ جو لیول میں نے کروایا ہے ان کو میں نے چیز کروائی ہے، کور کروا دیا ان کو میں نے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مضارع. مضارع کا بھی اپنا پیٹرن، اس لیے اس کو بھی دیکھ لیں. جو مضارع ہے اس کا اپنا پیٹرن ہے. جیسے یضربو ہے، ضربہ یضربو والا پیٹرن ہے، اس کو اب آپ دیکھیے گا. اب اس میں اگر ماضی ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہم ماضی کو لیتے تو کیا ہوتا؟ جیسے ضربا ضربا ضربہ ضربو. ہوتا، ہاں ضربہ ہوتا. ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے. اسی طریقے سے یز ضربا تھا، وہ دونوں نے مارا. یضربانی وہ دو مارتے ہیں. ضربو ان لوگوں نے مارا، وہ لوگ مارتے ہیں. یضربون. تضرب ضربت وہ عورت نے مارا، تضرب وہ مارتی ہے. پھر ضربتا اسی طریقے سے وہ دو عورتوں نے مارا، تضربان وہ دو مارتی ہیں. ضربنا ان عورتوں نے مارا، یضربنا وہ عورتیں مارتی ہیں. پھر تضرب پھر ضربتا ہے، تم نے مارا. ٹھیک ہے نا. تم مارتے ہو، تضرب. تضربانی ضربتما تم دونوں نے مارا، ضربتما تھا ماضی میں، پاس میں. تضربانی تم دو مارتے ہو. پھر ضرب تم ہے، تم لوگوں نے مارا، تم کے ساتھ تم لوگوں نے. تضربون تم لوگ مارتے ہو. تو یضربون اور تضربون یہ بہت کثرت سے پیٹرن استعمال ہوگا. یا کے ساتھ آخر میں واو اور نون ہے تو جمع مذکر ہے. یفعلون وہ کام کرتے ہیں، فعل کرتے ہیں. یعملون وہ عمل کرتے ہیں. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. یتفکرون وہ غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یفلحون وہ کامیاب ہوتے ہیں. تضربون تؤمنون تم ایمان لاتے ہو. تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تکفرون تم کفر کرتے ہو. تجاہدون تم لوگ جہاد کرتے ہو. یہ بہت کثرت کے ساتھ قرآن کے اندر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم آگے چلتے ہیں.
یہاں پر پھر تضربین آ گیا، یعنی ضربتی اس کا وہ تھا پاسٹ ٹینس تھا، تم عورت نے مارا ضربتی، تضربینا تم مارتی، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پیٹرن ہے اس کا. تضربینا، تشربینا تم پیتی ہو، تأکلینا تم کھاتی ہو، تخرجینا تم نکلتی ہو، تدخلینا تم داخل ہوتی ہو، تجلسینا تم بیٹھتی ہو. ٹھیک ہے. تنظرینا تم دیکھتی ہو، تؤمنینا تم ایمان لاتی ہو. یہ اب یہ واحد مؤنث کی علامت ہے. تضربانی 3 جگہ پہ، ایک جگہ پہ ایسے ہی رہتا ہے. تم 2 عورتیں مارتی ہو، تضربنا آ جائے گا، یضربنا وہ عورتیں مارتی ہیں، تم عورتیں مارتی ہو، تضربنا اضربو الف کے ساتھ. اب یہ جہاں پر بھی مضارع میں الف کے ساتھ آئے گا تو یہ واحد متکلم ہے، فرسٹ پرسن ہے کہ میں مارتا ہوں. نضربو ہم مارتے ہیں. اب اس کو بھی ہم دیکھیں، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لینی چاہیے. جیسے یشرب ہے، اب پورا اس کو لکھ لیں دفعہ چارٹ کے اوپر نا. یشرب وہ پیتا ہے، یشربانی وہ 2 پیتے ہیں، یشربونا وہ لوگ پیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور تشرب وہ عورت پیتی ہے، تشربانی تم 2 عورتیں پیتی ہو، یشربنا وہ عورتیں پیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اچھا اب ہم واپس آتے ہیں اپنے یہ دونوں جو میں نے کہا ہے یہ میں بھیج دیتا ہوں. اچھا فرحان بھائی، ہمارا جو گروپ ہے نا یہ دوسرا والا گروپ ہے، آپ میرے جی خیال سے جی پرانے والے گروپ میں ہیں. میں جی آپ کو جی نئے گروپ میں نا جو دوسرا گروپ ہے اس میں ایڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو بھی ٹھیک اندازہ ہے ہو. اسی گروپ میں پھر یہ دونوں چیزیں بھیج دیتا ہوں اس کے اندر. اچھا جو چیز اب سمجھنے کی ہے، ہمارے جو ابھی ساتھیوں نے ہمارا بیسک لیول کیا ہے ان کے سامنے تو خیر اب آ ہی جائے گا، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ایک نئی بات ہوگی بظاہر یہ. اچھا جی، اچھا جی. اچھا یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے اس کا نا. اب یہ دوبارہ سے آ گیا، چلے خیر. اچھا اب میں عرض کیا کر رہا تھا آپ سے جو امپورٹنٹ چیز تھی، جو شاید فرحان بھائی کے لیے تو ہوا تھا ایک دفعہ، لیکن احسن بھائی آپ توجہ دیجیے گا ذرا. ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا یضربو ہے، ٹھیک ہے نا. لکھ کیوں نہیں رہا بھائی یہ قلم کہاں چلا گیا اس کا. کہاں چلا گیا. جی عرض میں کر رہا تھا کہ یہ ابھی جیسے ہم کر رہے تھے یضربو کر رہے تھے ہم، ٹھیک ہے نا. یضربو ابھی ہم کر رہے تھے، یضربانی، یضربون. اور اسی طریقے سے تضربو ابھی ہم کر رہے تھے، وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی، وہ 2 عورتیں مارتی ہے یا ماریں گی. ٹھیک ہے نا. اور پھر یضربنا تھا، وہ عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. پھر تضرب تم مارتے ہو، ٹھیک ہے نا. پھر تضربانی تھا، تم 2 مرد مارتے ہو یا مارو گے. پھر تضربونا تھا، ٹھیک ہے نا. پھر تضربینا تھا، ٹھیک ہے. پھر یہ تضربانی تھا، پھر تضربنا تھا، تم عورتیں مارتی ہو مارو گی. اور پھر یہاں پہ اضربو ہے، میں مارتا ہوں، اضربو ہے، سوری
اور یہ نضربو ہے. اچھا اب ہم نے امر بنانا ہے. امر بنانے کا طریقہ، امر سے مراد کیا ہے؟ حکم امر کا. مطلب یہ کہ اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ یہ کام کرو، اب ہم یہاں سے بناتے ہیں. یہ جو میں لائن کھینچ رہا ہوں جو حاضر کی صیغے ہیں، ادھر سے ہم امر بناتے ہیں. کیونکہ حکم آپ کس کو دیں گے؟ جو آپ کے سامنے ہے. آپ جی اپنے آپ کو حکم نہیں دیں گے. اور اسی طریقے سے آپ جو غائب ہے اس کو حکم نہیں دیں گے. تو عام طور پہ ہم جو حاضر کی صیغے ہیں ان سے امر بناتے ہیں. اب ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو کہ جو علامت مضارع ہوتی شروع میں تا، اس کو آپ اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی آپ علامت مضارع کو آپ ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی علامت مضارع کو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں. اب یہ شروع کے جو تا کو حذف کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے، اور آخر میں نون کو بھی حذف کریں گے سوائے جمع مؤنث کے نون کو. جہاں جہاں نون ہے اس کا نون آپ حذف کر دیں گے. اب جب آپ دیکھیں گے تو اب اس میں چونکہ تا کو جب آپ نے حذف کیا تو اس کے بعد سکون ہے، تو ابتدا بالسکون محال ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ یہ اس کی شکل بن رہی ہے، یہ اس کی ایک شکل بن رہی ہے کہ یہ ضاد ہے، اس کے اوپر سکون ہے، اور یہاں پہ آخر میں بھی اس کو جزم دے دیں گے. اب آپ ایک الف ایڈ کریں گے پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے. اب اس الف پہ کیا پڑھنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو اس کا درمیان کا کلمہ ہے، را ہے مثال کے طور پہ، یہاں پہ اس پہ اگر زبر یا زیر ہو تو کسرہ پڑھتے ہیں، اور اگر پیش ہو تو پھر پیش پڑھتے ہیں. تو اجرب ہے یہاں پہ اسی طریقے سے تضربانی سے بن جائے گا. نون اس کا حذف کر دیا ہم نے تو کیا بن جائے گا؟ یہ از ربا بنے گا. تضربانی سے از ربا بنے گا. اور یہ تضربون سے کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا، اس ربو، تم لوگ مارو. تضربین سے کیا بنے گا؟ از ربی. اور اسی طریقے سے یہ از ربا ہی بنے گا کیونکہ دونوں کی ظاہری شکل ایک تھی. اس کا نون نہیں گرتا تو یہ کیا بن جائے گا؟ از ربنا. از ربنا بن جائے گا. تو یہ امر بنانے کا طریقہ بھی جو لیول ہمارا گزرا ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور احسن بھائی غالباً جو آپ نے لیول کیا تھا اس میں یہ چیز کور نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، نہیں تو تھی. اس کو آپ تھوڑا سا نوٹ اور کیجیے گا. یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے اضرب، یہ صیغے میں یہ تیسری چیز ہے آپ کا جو اچھا سوال ہے. یعنی اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں فعل امر کے اندر. یعنی ٹھیک ہے. ایک ہے ماضی پاسٹ ٹینس، ایک اچھا ہے ٹھیک ہے. مضارع جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کو بتا رہا ہے. اضرب یہ تو گویا کہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسری ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. ہوں ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم کسی اور سے بھی بنا کے تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا اس کو مثال کے طور پہ ہم بناتے ہیں. اس کو دیکھیے گا، یہ آ جائے گا مثال کے طور پہ تشرب تھا، تشرب ہے، سوری تشربو ہے. تشربو سے کیا بنے گا؟ اسی طریقے پہ اشرب. رب بن جائے. اشرب. ٹھیک ہے نا. تم پیو. تشرب اب یہ مضارع ہے، اس سے ہم نے امر بنایا، تم پیو. اسی طریقے سے تشربانی تھا. ٹھیک ہے نا، تشربانی تم دو پیتے ہو. اس سے کیا بنے گا؟ اشربا. اشربا. یہاں پہ اب اس کا آخر میں اس کا وہ ساقط ہو گیا، نون ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ تھا تشربون.
تشربون سے کیا بنے گا؟ اشربو. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے گا اسی طریقے سے تشربینا تھا، تم پیتی ہو. ٹھیک ہے نا، تشربینا. میرے سارے ساتھیوں کو ایک ایڈوائس یہ ہے کہ جو میں نے ماضی مضارع کہا ہے نا، اس کو تو آپ بالکل بھی نہ چھوڑیے گا. ضمائر یاد ہوں، ماضی مضارع کا پیٹرن یاد ہو، پھر آپ کی گاڑی بہت آرام سے چلتی رہے گی. اس میں اگر کمی ہے تو پھر وہ مستقل تنگ کرے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہ بن جائے گا اشربی، اور تشربانی سے اشربی بنے گا. اب آگے کہتا ہے تشربنا، تم عورتیں پیتی ہو. یہ کیا اشربنا. بن جائے گا؟ ہاں، اشربنا بن جائے گا. اس کا نون نہیں گرتا، جمع مؤنث کا جو نون ہے وہ نہیں گرتا، تو یہ بن جائے گا اس کے اندر. اچھا، یہ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور جو چیز پڑھی تھی وہ بھی آسان ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک ہے کسی کام کا مطالبہ کرنا ہو، اور ایک یہ ہے کہ کسی کام سے آپ نے روکنا ہو نا، منع کرنا ہو، تو کیا کریں گے؟ اب یہ بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ تضربو تھا، تضربو تم مارتے ہو. آپ کہتے ہیں نہ مارو، یہاں پہ لا کو ایڈ کر دیں گے اور آخر میں جزم دے دیں گے، لا تضرب. اب اس کو فعل نہیں کہتے ہیں، یہ چوتھی کیٹیگری آ گئی ٹھیک ہے. جس میں آپ کسی چیز کے کام کرنے سے منع کر رہے ہیں. یہ کیا بن جائے گا؟ لا تضرب. تضربانی تھا. ٹھیک ہے نا. تم دونوں مارتے ہو، تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ اب نون اس کا حذف کریں گے بس، باقی علامت مضارع کو نہیں گرائیں گے. لا تضربا ہو جائے گا، تم دونوں مت مارو. تضربونا تھا، تو یہ تم لوگ مارتے ہو، تم لوگ مت مارو. لا تضربو. لا تضربو، تم لوگ مت مارو. لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو. آگے چلیے گا، یہاں پر سے ہے لا تضربینا تھا نا، لا تضربی آ جائے گا. تضربینا سے لا تضربی آ جائے گا، نون اس کا حذف کر دیں گے. جمع مؤنث کا نون حذف نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی رہے گا. لا تضرب، تضربنا، لا تضربنا، تو بس لا ایڈ کر دیں گے. تو اس کو ہم فعل نہیں کہتے. یہ چیزیں بھی تھوڑی سی ہم اس کو کر لیں گے. یہاں تک ابھی ہم فی الحال موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دی جو ہم نے کی تھی. البتہ ایک رہ گیا، بلکہ دو چیزیں رہ گئی جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی. وہ کانا کی بحث سے، مثال کے طور پہ سمپل ہے، زید قائم. سمپل سینٹنس ہے، زید کھڑا ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ زید کھڑا تھا، تو کانا کو ایڈ کرتے ہیں، تو کانا زید. اب کیا آ جائے گا؟ اب اس کو ہم قائمون کو منصوب کر دیتے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خبر منصوب ہو جائے گی کانا کی. کانا زید قائمن آ جائے گا. اچھا، کانا کی بھی پوری گردان ویسے چلتی ہے جیسے افعال کی چلتی. کانا کا مطلب ہے وہ ایک آدمی تھا، اور اگر ہم کہیں تو کیا بنے گا؟ کانا وہ دونوں تھے. قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کانا یاکلان الطعام. قرآن حکیم میں آ رہا ہے کانا یاکلانی، وہ دونوں کھاتے تھے، الطعام کھانے کو. تو کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ یاد آیا؟ قرآن میں بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کس کی بات ہو رہی ہے قرآن میں؟ کن دو کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ وہ تو انسان تھے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تبھی کانا آ گیا. ٹھیک ہے نا.
اور اگر وہ لوگ کہنا چاہتے تو کانو لنا خاشعین، انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ جو جماعت تھی انبیاء کی، کانو لنا خاشعین، وہ ہمارے سامنے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے. کانو قرآن کی میں کثرت کے ساتھ آتا ہے. کانو پھر کانت ہے. وہ ایک عورت تھی، کانت من القانتین. اور مریم کے بارے میں قرآن میں آ رہا ہے کانت من القانتین، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں سے تھی. وہ دو ہو کانتا، ابھی کانتا بھی آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں. کانتا کانتا وہ تھیں، کننا وہ عورتیں تھیں. ٹھیک ہے، پھر ہم اسی کا تھوڑا سا، یعنی کنتا تم تھے، پھر کنتما تم دو تھے. اس کی پوری ویسے ہی گردان چلتی ہے جیسے ماضی کی چلتی ہے، تو کانا سے چلتی ہے. کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. ویسے تو تھا ہونا چاہیے تھا، لیکن کنتی قرآن حکیم میں کانا کا استعمال تھوڑے سے مختلف انداز سے بھی ہوتا ہے. کنتی تم تھی، کنتما تم دو تھی، کنتنہ تم عورتیں تھیں. ٹھیک ہے نا. کنتو میں تھا، کننا ہم لوگ تھے، وما کننا لہو مقرنین اور ہم نہیں تھے اس کو اپنے قابو میں کرنے والے. آتے ہیں نا جو سواری کی دعا میں آتے ہیں، وما کننا لہو مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے. تو کانا کا بھی ہم نے پڑھا تھا، جہاں کانا آئے گا ایک اس کا اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی. کانا کا اسم مرفوع ہوگا، اس کی خبر منصوب ہوگی. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، نہیں ذہن میں ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ایک اور چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ انا اور انا ہے، اور اسی طریقے سے لاکنہ ہے، اس کا مطلب ہے لیکن، لاکنہ. اور لیتا ہے کاش، لعلہ ہے شاید کے. ٹھیک ہے، ان لیکن لیتا لعلہ، کأنہ ہے گویا کے. یہ چھ ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ جیسے زید قائم ہے، اگر آپ انا داخل کریں گے تو اب کیا ہو جائے گا؟ اب انا اپنے اسم کو نصب دے گا، تو انا زیدن قائم ہو جائے گا. خبر مرفوع ہے، یہ کانا کا الٹ ہے. کانا کا اسم مرفوع ہے، خبر منصوب ہے. اس کا اسم منصوب ہے اور خبر مرفوع ہے. ان زیدن قائما، یہ ساروں کے ساتھ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد، اب یہ اشہد کیا ہے؟ مضارع، میں گواہی دیتا ہوں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ کیا آ جائے گا؟ نشہد. یہ نوٹ کیجئے گا، ہم گواہی دیتے ہیں نشہد، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان، اس بات کی کہ بے شک. اب یہاں پہ کیا لفظ آتا ہے؟ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عبدوہ، ان کے بندے ہیں. اب دیکھیں عبدوہ کیوں ہے یہاں پہ؟ یہ خبر ہے، مرفوع ہے. محمدن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انا کا اسم ہے. تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. تو ابھی تک جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، جن جن چیزوں کو ہم نے کور کیا تھا، اس میں موصول وغیرہ چلے وہ میں پھر آپ کو بتا دوں گا. آج میں نے سبق کو آگے نہیں لے کر چلا. پہلے جتنی چیزیں ہم نے پڑھی تھی، معرفہ، نکرہ، اسم اشارہ، جار مجرور، مضاف، مضاف الیہ، موصوف صفت رہ گیا، وہ بہت آسان ہے، وہ جب آئے گا تو وہ بھی میں بتا دوں گا. موصوف صفت ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. فعل ماضی، فعل مضارع، مضارع سے امر بنانے کا طریقہ، مضارع سے نہیں بنانے کا طریقہ، حروف مشبہ بالفعل، یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہے ان کو ہم حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں.
یعنی یہ وہ حروف ہیں جو فعل کے ساتھ مشابہ ہیں. پوچھا بھائی فعل کے ساتھ مشابہ کیسے ہیں؟ کہتے کہ دیکھو فعل کیا کرتا ہے. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل مرفوع ہوتا ہے اور فعل کا جو مفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا کرتا ہے؟ منصوب اور مرفوع کرتا ہے، اس لیے اس کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے آج تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیا. تو اب میں وہ بھیج رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کو جو ماضی اور مضارع ہے، بھیج رہا ہوں. مدینہ عربک ریڈر 4 ہے. آپ کہیں گے جی وہ تو ابھی ہم نے 1 2 پڑھا تھا تو 3 کہاں گیا؟ میں نے کہا جی 3 جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا، آپ اس کی فکر نہ کریں. میں آپ کو 4 سے شروع کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ 4 سے میں مدینہ عربک ریڈر 4 سے شروع کرواؤں گا، اور پھر ساتھ میں ہماری قصص النبیین جو ہم پڑھ رہے تھے، اور یعنی ابھی تک ہم نے غالباً حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی شروع کیا تھا، لیکن چلو اس کو دوبارہ سے شروع کر دیں گے. تو وہ بھی میں دوبارہ گروپ میں بھیج دیتا ہوں. پر باقی تو سارے ساتھی پارٹیسپینٹس ہمارے ایڈ ہیں اس کے اندر. البتہ فرحان بھائی کو میں اس گروپ میں ایڈ کر کے یہ ساری چیزیں بھیج دیتا ہوں. پھر انشاءاللہ ہماری تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے ہماری کلاس ہوگی. تو تھرسڈے کو کلاس ہوگی. آپ یہ نا کہ جی ہم نے ٹھیک ووٹ ہے. ڈالنے، ووٹ آپ 8 بجے کے بعد ووٹ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ڈالنا چاہیں تو. خیر ووٹ کی شرعی حیثیت ہے وہ بھی میں بھیج دیتا ہوں گروپ میں. اگر ہمارے دوسرے گروپس ہیں اس میں میں بھیج رہا ہوں. بیان بھی جمعے کا کل اسی موضوع پر ہوا تھا میرا، وہ بھی میں نے بھیج دیا ہے گروپ میں. وہ سننا چاہیں وہ بھی سن سکتے ہیں. اور بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تھرسڈے کو ابھی ہوگا الیکشن والے دن ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تھرسڈے کون سا دن ہے؟ الیکشن والا. احسن بھائی کے مزے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس ذمہ داری سے بری ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ انگلینڈ میں ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں. چلے خیر دعا تو کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا فیصلے فرمائے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہماری عافیت فرمائے. دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے حضرت، بہت شدید دعاؤں کی ضرورت ہے. جی حالات کچھ اتنے موافق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرما دے بس. ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر. جی آپ نے اب وہ پتہ بیان میں جو کتاب کا کہا تھا وہ باہر پبلش نہیں ہوتی، باہر نہیں بھیجی جاتی، کہاں کون سی مطلب کتاب؟ ہمارے یہاں نہیں آئے گی، وہ ہمارے یہاں نہیں ہوگی. کون سی کتاب حضرت؟ کس آپ کتاب نے کی بات کر رہے ہیں؟ جمعے کے بیان میں جو کتاب آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب کا ذکر کیا تھا. نہیں میں گروپ میں وہ بھیج دیتا ہوں نا، پی ڈی ایف بھیج دیتا ہوں نا گروپ میں. اچھا جی 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 پلیز میں بھیج گروپ دیجیے. میں بھیج دیتا ہوں پی ڈی ایف، تو پھر آپ کو مل جائے گی. میں پی ڈی ایف بھیج رہا ہوں، اور بھی لوگوں نے کہا ہے. تو وہ جی سمپل سی وہ کتاب کیا کتاب چاہیے، کوئی 10 12 صفحے، ووٹ کی شرعی حیثیت، اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے؟ جی اور میں بھی گروپ جزاک میں بھیج دیتا ہوں سارے، وہ بھی بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.